الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس صدق اللہ مولانا العظیم. سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 23 پڑھ رہے ہیں. انسان کی فطری عادات جذبات میں سے ایک جذبہ، ایک اس کی عادت ہے کہ اسے کئی باتوں پر غصہ بھی آ جاتا ہے. غصے کے وقت کچھ لوگ اپنی مرضی سے مختلف طریقے اپناتے ہیں اور کچھ غصہ نکالتے ہیں، کچھ دباتے ہیں، کچھ برداشت کرتے ہیں، تحمل سے کام لیتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اپنی مرضی کی حد تک اس جذبے کو اپنی مرضی سے پورا کریں گے تو یہ پھر ایک عادت، ایک انسانی میں سے ایک عادت ہوگی، یہ کوئی عبادت نہیں بنے گی. لیکن ہمارے دین اسلام نے جو اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا کامل اور مکمل دین ہے کہ اس نے کسی پہلو میں بھی تعلیم دینا چھوڑا نہیں ہے. آپ جو بھی پہلو زندگی کا لے لیں، اسلام کی تعلیمات اس کے بارے میں ضرور موجود ہوں. تو غصے سے متعلق بھی اسلام نے ہمیں ایک ایسی تعلیمات دی ہیں کہ اگر ہم اس کو اسلامی تعلیمات سمجھ کر اپنائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تو پھر ہماری یہ عادت جو ہے یہ عادت نہیں رہے گی، عبادت بن جائے گی. وہ کون سی تعلیمات ہیں جن کو خاص طور پر مد نظر رکھنا ہے؟ ان میں سے اہم تعلیمات آج ہم سیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں سے، اخلاق میں سے یہ ایک بہترین عادت تھی کہ وہ فرماتی ہیں کہ وَاللَّهِ مَنْ تَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذاتی طور پر کسی بات کا انتقام نہیں لیا، کسی چیز میں بھی ذاتی طور پر کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا. ہاں، اگر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کیا جا رہا ہو، تو پھر آپ غصہ فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی لیتے تھے. تو یہ آدمی کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ چاہے غصہ ہو یا غصے کو برداشت کرنا، تحمل رکھنا ہے، تو یہ دونوں چیزیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے دو جملے یوں ہیں کہ من احب للہ و ابغض للہ، کہ جو بندہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ ہی کے لیے کسی سے بغض اور غصہ رکھتا ہے. اور آگے مزید یعنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اعطى للہ ومن منع للہ، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے ہاتھ روکتا ہے، فقد استکمل الایمان، اس نے ایمان مکمل کر لیا. تو ہمارا غصہ بھی اللہ کے لیے ہو، ہماری اگر کسی سے محبت ہے، چاہت ہے، تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے ہو. تو یہ سب چیزیں اللہ کے لیے اگر ہم کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا عمل عبادت بن جائے گا. دوسری بات یہ کہ جب آدمی کو غصہ آئے، غصہ آنا کوئی بری بات نہیں ہے،
لیکن غصے کے بہاؤ میں بہہ جانا اور اس میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رکھنا یہ بری بات ہے۔ غصہ جب آئے تو اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی علاج بتائے ہیں کہ یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو۔ ان میں سے ایک علاج یہ ہے کہ آدمی غصے کے وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار رکھے کہ میں کون ہوں، میرا غصہ کیا ہے، مجھ سے بڑی ذات اللہ کی ذات موجود ہے۔ اگر میری کسی نے نافرمانی کی ہے اور مجھے غصہ آ رہا ہے تو اللہ تو مجھ سے بھی بڑے ہیں، میں بھی ان کی نافرمانیاں کرتا ہوں۔ اگر آج میں پکڑ رہا ہوں، میں سزا دے رہا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے، مجھے سزا دے دے۔ اس کا واقعہ آتا ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے غلام کو کسی نافرمانی کی وجہ سے مارنا شروع کر دیا۔ جس وقت وہ مار رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ اقدر علیک منک علیہ، اے ابو مسعود جتنی تجھے اپنے غلام پہ قدرت ہے نا، اللہ کو تو اس سے بھی کہیں زیادہ تیرے اوپر قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی کہیں بڑے عظیم ذات ہیں۔ آج اگر تم غلام کو مار رہے ہو تو جو تمہارا آقا ہے وہ تمہیں کیسے چھوڑے گا، ہو سکتا ہے وہ بھی تمہیں عذاب میں پکڑ لے۔ تو اس بات کا استحضار رکھنا کہ اللہ بہت عظیم ہے، اس سے بھی آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک علاج یہ بتایا، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا غصہ جب آئے تو اسے پی جانا چاہیے، دبا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کی اچھی صفات بیان کرتے ہوئے یہ صرف بیان کی کہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، جو اللہ کے بہترین اور پسندیدہ بندے ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ غصے کو پی جایا کرتے ہیں، اسے دبا لیتے ہیں، اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو مارنا پیٹنا، گالیاں دینا، اس طرف نہیں آتے بلکہ غصے کو دبا جاتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک علاج یہ بتایا کہ غصہ آئے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب الرجل فقال اعوذ باللہ سکن غضبہ، کہ جب آدمی کو غصہ آئے اور وہ غصے کے وقت اتنا کہہ لے اعوذ باللہ، یا بعض روایات میں پورا تعوذ آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جو صرف اتنا بھی کہہ لے اعوذ باللہ، اس روایت کے مطابق یہ کہنے سے ہی اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی پناہ مانگنے سے شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں، اور غصے میں آدمی شیطان کے لیے ایسے بن جاتا ہے جیسے کسی کھلاڑی کے پاس فٹ بال ہے کہ وہ کبھی اسے ادھر پھینکتا ہے کبھی ادھر پھینکتا ہے، تو یہ اس بندے کی حالت بنتی ہے، اور اعوذ باللہ پڑھنے سے شیطانی اثرات سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور علاج بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب غصہ آئے تو اس کا ایک علاج یہ ہے اذا غضب احدکم فلیسکت، کہ جب بھی تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ بولنا ختم کر دے، خاموش ہو جائے، زبان کو تالا لگا دے، بس اس سے اس کے غصے کے اثرات بھی دور ہو جائے۔ اور ایک اور علاج بتایا کہ جب آدمی کو غصہ جس حالت میں آتا ہے وہ حالت بدل جائے، مثلا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھنے سے بھی غصہ نہیں ختم ہو گیا ہو رہا تو لیٹ جائے، حالت بدلنے سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا غضب احدکم، فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وهو قائم، اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے، فلیجلس، تو وہ بیٹھ جایا کرے۔ اگر اس سے بھی غصہ نہیں ختم ہو رہا تو فرمایا کہ وَإِلَّا فَلْيَسْتَجِرْ، پھر وہ زمین پر لیٹ جائے تو اس سے بھی اس کا غصہ ختم ہو جائے۔
اسی طرح ایک اور علاج بتایا، یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب من الشیطان، یہ جو غصہ ہوتا ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، شیطان تو پیدا ہی آگ سے ہوا ہے، اور اس کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وَأَن تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ، کہ آگ کو بجھایا جاتا ہے پانی سے، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، تو جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ وضو کر لے، تو وضو کرنے سے بھی اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، یا غسل کر لے اس سے بھی اس کا جو ہے غصہ ختم ہو جائے گا۔ ایک اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات میں سے ایک بڑی عمدہ صفت بیان فرمائی کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دو باتیں اور ارشاد فرمائی کہ اگر تم نے غصے میں کسی سے بدلہ لینا ہی ہے تو پھر اس کے لیے یہ اصول یاد رکھنا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم نے کسی سے انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے، کسی کو سزا دینی ہے تو پھر اتنی ہی سزا دو، اتنا ہی بدلہ دو جتنا تمہیں ستایا گیا ہے، اس کا بالکل معیار برابر ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، ورنہ اگر ایک آدمی نے آپ کو نقصان پہنچایا، آپ اس سے ایک رتی برابر بھی زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ مثلا ایک آدمی نے مکہ مارا ہے، جتنے زور سے مارا ہے، جس جگہ پہ مارا ہے، جس انداز سے مارا ہے، بالکل اسی طرح اگر آپ بدلے میں ماریں گے تو انصاف ہوگا۔ اگر آپ نے غصے میں آ کے اس سے زیادہ مار دیا تو آپ ظالم ہو جائیں گے، وہ مظلوم کر دیں۔ تو اس لیے پھر بہتر طریقہ کیا ہے؟ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ معاف کر دو، صبر کر لو، اللہ کے لیے اسے معاف کر دو، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو تمہیں اجر عطا فرمائیں گے وہ اس دنیا میں اس کی کوئی مثل بن ہی نہیں سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک یہودی سے لڑ رہے تھے اور اس کو قتل کرنے کے ارادے سے اسے لٹایا، اور ابھی قتل ہی کرنے لگے تھے تو اس نے منہ پہ تھوک دیا، آپ نے فوراً چھوڑ دیا۔ یہودی نے بڑے حیران ہو کر پوچھا کہ اب تک تو میری جان کے آپ دشمن تھے، مجھے قتل کر رہے تھے، میں نے تو آپ پر آپ کے منہ پہ تھوکا ہے تو آپ کو غصہ اور آنا چاہیے، تو آپ نے فوراً چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب تک جو میں تجھے مار رہا تھا، تجھے قتل کرنا چاہ رہا تھا، وہ صرف اللہ کے لیے تھا، اور جیسے تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو اب یہ میرا غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا، ایک ذاتی انتقام شامل ہو گیا، اور میں کوئی کام بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا چاہتا، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، ایسا کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا جس میں میرا ذاتی انتقام شامل ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی غصہ آ ہی جاتا ہے، اسے پی لینا چاہیے، اسے برداشت کر لینا چاہیے، معاف کرنے کی جو ہے وہ وصف اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ بدلہ لینا وقتی طور پہ تھوڑا سا اطمینان ہوتا ہے، لیکن معاف کرنا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خیرun، خیرun کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں زمین و آسمان کا فرق، 19-20 کے فرق کو خیرun نہیں کہا جاتا، زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہو دونوں باتوں میں تو وہاں خیرون کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بدلہ لینے کی بجائے تم معاف کر دو تو یہ بہت زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عادت کو بھی عبادت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا